اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی منتخب آیات کے تعلق سے اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ایک ایک آیت کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ بہت آسان الفاظ میں ہم تک منتقل کر دیتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، جو آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں، 27 سے لے کر 30۔ اللہ اکبر! اور کیا آیات ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خواتین و حضرات، یہ جو 4 آیات ہیں یہ بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پھر نفس مطمئنہ کی بات فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں نفس لوامہ اور نفس امارہ کی بات ہو چکی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کروائیں گے جو نفس امارہ کے تعلق سے فرما رہے ہیں، ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر! اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف۔ اللہ بھی راضی اور بندہ بھی راضی، یعنی جو طرفین کی رضامندی بیان کی جا رہی ہے، یہ طرفین کی رضامندی، یہ نفس مطمئنہ، یہ کون سا مرتبہ ہے، یہ کون سا روحانی کمال ہے، یہ کمال کب حاصل ہوتا ہے، اور کیا یہ کمال دنیاوی زندگی میں حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ہم رکھیں گے اپنے معزز اسکالر کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، یہ جو بات ہو رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کس وقت ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرما رہا ہے یہ کس وقت کا کلام ہے؟ روز حشر کا، کہ تمام اعمال وغیرہ دیکھ لیے گئے اور اب جنت کی طرف فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں آ جاؤ؟ یا جب آدمی کی موت کا وقت آ گیا، روح قبض ہو رہی ہے، کیا اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، کیا اس مرتبے کو، اس کمال کو، کیا ہم اپنے اندر چند تبدیلیاں پیدا کر کے، یعنی اللہ سے لو لگا کر، سمینا و اطاعنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو کر وغیرہ وغیرہ، کیا ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی ایک عام انسان، یا یہ اولیاء اللہ، انبیاء، یہ ان کا مرتبہ یا ان کا مقام ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ہم سب کی بڑی خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اسلام آباد میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے، کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل بس اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ سورہ فجر اور آیات 27 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ بلد میں، آیت نمبر 13۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ کیا آیات ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے چل کے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ نفس راضیہ کیا ہوتا ہے، نفس مرضیہ کیا ہوتا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے جیسے 2 بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا آیات ہیں، واقعی انتہائی شاندار، انتہائی جاندار اور ایمان والوں کو تسلی دینے والی آیات اور بشارتوں سے بھرپور آیات ہیں۔ یہ مختلف موقعوں پر پڑھی جا سکتی ہیں اور مختلف موقعوں پر اس کے منظر سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، جنہوں نے باقاعدہ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنی آزادی اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی روشنی کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنے لیے پسند کر لیا اور پھر اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے رہے اور آخری سانس تک وہ اس بات پر پورے طریقے سے باعتماد انداز میں عمل کرتے رہے کہ ہم نے جسے اپنا رب مانا ہے وہ واقعی رب ہونے کا حق رکھتا ہے، جسے اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے وہ واقعی اللہ کے رسول تھے، اور جس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں اس بات میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے رحمت ملنے والی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں رہنے والا اور اس کیفیت کو زندگی کی آخری سانس تک نبھانے والا جو شخص ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ اسے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کب کس کو کس قدر عطا کر دے یہ تو وہی جانتا ہے، اور وہی اپنے فضل کا حقدار جسے بنانا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اے مطمئن جان۔ مطمئن جان کون ہے؟ میں نے اپنی گفتگو میں چند الفاظ محض ایک روی میں استعمال نہیں کیے، بلکہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر استعمال کیے ہیں۔ کیا مومن اس کو کہتے ہیں جس نے باقاعدہ اپنے شعور کی حالت میں اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنی چاہت، اپنے دل کی جو چاہت ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا ہو کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔
جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور میں ان کا امتی ہوں، جس نے دل و جان سے اس کو قبول کیا ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا نور ہے، اس کی روشنی ہے، اسی روشنی میں مجھے صراط مستقیم دکھایا جائے گا اور دکھائی دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور روشنی مجھے صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتی۔ وہ یہ تمام باتیں اپنے عقل اور اپنے شعور کے مطابق اختیار کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ بالکل اطمینان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اب اسے کسی نئے راستے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی زندگی میں جب ایمان داخل ہوا تو شک ختم ہو گیا، سبحان اللہ، پریشانی ختم ہو گئی، الجھاؤ ختم ہو گیا، کیونکہ ایک مومن شک کی کیفیت میں زندگی بسر نہیں کرتا بلکہ وہ اعتماد اور یقین کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ایمان اور اعتماد اور یقین کی اس کیفیت میں چلا جائے اور اسے یہ حالت میسر آ جائے، پھر اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، اپنا مال قربان کر دینا، اپنی اولاد جو ہے وہ قربان کر دینا، اپنا وطن قربان کر دینا، اپنی پسند قربان کر دینا، ہر چیز اسے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے کہ اس نے العروۃ الوثقی، جو مضبوط سہارا ہے، جو مضبوط کڑا ہے، اس کو اختیار کر لیا اور اس نے سراج منیر کی روشنی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، یعنی وہ اجلا ہوا دن اور وہ روشن سورج کہ جس کے بعد کسی چراغ کے جلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی بلکہ وہ روشنی ہر جگہ اور ہر کونے خدرے کو روشن کر دیتا ہے۔ جو شخص اس کیفیت میں داخل ہو جائے، در حقیقت اللہ تعالیٰ اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نفس چونکہ مؤنث لفظ ہے، اسی وجہ سے مطمئنہ کا جو لفظ ہے وہ بھی مؤنث کی شکل میں پیش کیا گیا، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہم اسے نفس مطمئن بھی کہہ سکتے ہیں اور اطمینان رکھنے والی جان بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی پوری شخصیت در حقیقت وہ اطمینان والی کیفیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس اطمینان والی کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسے حرام چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا اس کے لیے اور حلال کو اختیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پھر قدم قدم پر وہ روشن ثبوت فراہم کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کے اندر دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا اور معمور ہے۔ پھر قدم قدم پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا حوالہ جو بالکل ایک عام حالت میں اصحاب رسول کی طرف سے روایت کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، بات چیت چل رہی ہوتی اور بالکل ایسے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں شریک ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا کانوں پہ پڑتی تو وہ یوں اٹھ کے چلے جاتے کہ جیسے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اجنبی کی طرح وہاں سے اٹھ جاتے۔ ازواج مطہرات بھی اسی بات کا حوالہ دیتی ہیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا حوالہ ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی علامت ہے کہ ادھر اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور اس بندے نے اپنے اللہ کی پکار کو کسی اور بندے کے ذریعے سے بھی جو سنا تو بس اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اب میرے بال بچے، میرے دوست احباب، میرے ساتھی کولیگ اور میری زندگی کی ساری دلچسپیاں اب بس ختم ہو گئیں، ان کا دروازہ بند، اب اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے جانا ہے۔ اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس کی بارگاہ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن حقیقت میں جب کوئی شخص اس کو اپنی عادت بنا لے تو پھر وہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی پکار سننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسے اپنے کھانے میں بھی اگر وہ حرام کا ہے تو پکار آتی ہے کہ نہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حلال کا ہے تو پکار آتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، بھرپور فائدہ اٹھاؤ، پورے طریقے سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ پھر وہ دوستی میں، دشمنی میں، مخالفت میں، موافقت میں، صلح میں، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر مقام پر اسے
اللہ کی صدا سنائی دیتی ہے۔ انیق بھائی، میں چونکہ بنیادی طور پر تو ادب کا طالب علم ہوں، اور جو شخص ادب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ویسے تو ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہوتا ہے، لیکن ادب والے چونکہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اس لیے یہ جذبہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ جسے محبت ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کی کیفیت کو، حالت کو، پکار کو اور اس کی چاہت کو ہر مقام پر محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہے گاڑی میں سفر کر رہا ہو، یا کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، یا کسی بھی مصروفیت میں، بظاہر اس کے ہاتھ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن دل دماغ کسی اور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی، حقیر سی، معمولی سی محبت میں بھی ہم نے انسانوں کو اس قدر مگن ہوتے دیکھا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی عظیم الشان محبت میسر آ جائے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ہمیں یاد ہے، اور آپ سیرت کے بہت سارے اسباق ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی، آپ کے علم میں بھی اور آپ کے عمل میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ہمیں قبولیت جو ہے وہ اس کا شرف عطا فرمائے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل ابن عمر واپس جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، بھائی کن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہ جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے باز آ جاؤ اور ان کی مخالفت چھوڑ دو۔ یہ جو کیفیت ہے افراد پر طاری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جس بندے کا بھی حصہ بن جائے، جو اس نصیب کو حاصل کر پائے، جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو جائے، در حقیقت وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان افراد پر جو مختلف موقعوں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر جو بتانے والا ہے وہ اس کی توجیحات میں اپنی دانائی اور اپنی حکمت اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر مختلف طریقوں سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی چھوٹی سی بات ہے جو سب سے بڑی بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی کہ یہ کام نہیں کرنا تو بس یہی کافی ہے، اور اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو بس یہی کافی ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جسے وہ محبوب پسند کرے اسے تم اپنی پسند بنا لو، اور جسے وہ محبوب ناپسند کرے تم اسے ناپسند بنا لو۔ یقیناً اس میں درجات ہیں، محبت میں مختلف مقامات ہیں، چاہت میں مختلف مقامات ہیں، اور اس میں سب سے بڑا وہ مقام ہے جس کی طرف آپ نے ایک سوالیہ انداز میں اس سوال کو اٹھایا کہ کیا یہ نفس مطمئنہ صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اور اس کے اولیاء کو حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، یقیناً وہ تو اس مقام پر پہنچے ہی ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے، لیکن اس فضیلت سے اور اس کی رحمت سے کوئی بھی شخص محروم نہیں رکھا گیا۔ جو بھی شخص اپنے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈال کر، اس کے رسول کی محبت میں ڈال کر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے دامن میں سمیٹنے کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، ہم 10 قدم بڑھا کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے، آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ تم چل کے آؤ، ہم بھاگ کے دوڑ کے تمہیں اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کر دیا ہے، خوشخبری سنا دی ہے، اس لیے اس میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے اور اس کا حقدار بھی بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ارادہ کر لے اور اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ اس لیے نفس مطمئنہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس کا اعلان تب بھی ہوگا جب حشر کے میدان میں باقاعدہ میزان قائم کی جائے گی، اعمال نامے کھولے جائیں گے، حساب کتاب کا جائزہ لینے کے بعد اعلان سنا دیا جائے گا، بشارتیں پہنچا دی جائیں گی کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا، تمہارا نام اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بھی یہ فرشتے صدا لگائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اور لوٹ چل، راضی، تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ اس موقع پر بھی ہوگا جب کسی مومن کی جان نکالی جائے گی۔ روایات میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کو تو یہ علم ہے
اور اللہ نے یہ علم اپنے فرشتوں کو بھی مختلف موقعوں پر وہ دیتا رہتا ہے اور وہ دے گا. تو جو ایمان والوں کے پاس اس کی جان اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے وہ اس سے بھی یہ کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان لوٹ جا اپنے رب کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوا تو اس کی میت پہ کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے مطمئن جان. جو بھی کسی نیک آدمی کی تھی، جو بھی کسی اچھے انسان کی تھی، اس موقع پر اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ واقعی وہ اسے سنا رہے ہیں کہ اے مطمئن جان اپنے اللہ کی طرف لوٹ جا. ہم نے دیکھا ہے کہ تو زندگی میں اپنے رب سے راضی رہا اور جو تو راضی ہوا ہے تو یقیناً تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہوا ہوگا، اس لیے تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت کا حقدار بن جا. اس موقع پر بھی صدا کو لگایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات فرمائی کہ روز محشر فرشتے یہ بات کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لیکن جب آگے بات آ رہی ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، تو یہ کیا فرشتے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے دونوں اسلوب جو ہیں یہ قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی بات فرشتوں کے ذریعے سے کہتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اور اس کے پیغام کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے اے مطمئن جان تو داخل ہو جا راضی اور مرضیہ کی صورت میں اور میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود بھی یہ آواز لگا سکتا ہے. یقیناً یہ دونوں کیفیات پائی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہہ سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حشر کا میدان تو بس اسی کے پیغام سے اور اسی کے کلام سے اور اسی کی آواز سے معمور ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار پیغام وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی وہاں پہنچانے کا اہتمام ہوگا. اب کس کے حصے میں اور کس کے نصیب میں کون سی کیفیت آتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں اعتبار سے اس کی تفسیر کہی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل اپنے سیاق و سباق کے عین مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس پر آپ سے بات کروائیں گے ابھی یہ کہ جہاں پر یہ بات آ جاتی ہے اور کیا یہ ایک اپنائیت کا لہجہ ہے اور کیا محبت بھرا لہجہ ہے. یعنی ایک دوست ہے لیکن یہ میرا دوست ہے، یہ ملک ہے لیکن یہ میرا ملک ہے. بات بدل جاتی ہے بالکل. یہ ماں ہے لیکن یہ میری ماں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جو لہجہ ہے نا یہ اس محبت کے اثر کو بتاتا ہے. یہ لہجہ محض لہجہ نہیں ہے، یہ اسلوب بیان نہیں ہے صرف کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں اسلوب ہے. یہ اسلوب نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، قربت کا اور چاہت کا اظہار ہے. اور یہ واقعی ہم اپنی زندگی میں بارہا دیکھتے رہتے ہیں. آپ تو بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں. کسی ایسے ملک میں بھی ممکن ہے جانا ہو کہ جہاں کوئی پاکستانی آپ کو کئی دن تک نہ ملے اور اس کی آواز سننے کو نہ ملے، تو اگر اچانک کوئی بالکل دوسرے شہر کا فرد بھی مل جائے تو ایک عجیب قسم کی چاہت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اچھا میرے شہر سے آیا ہے یا میرے ملک سے آیا ہے یا میری زبان بولنے والا ہے. یہ چھوٹی سی دنیا میں ہم ان چاہتوں کے مختلف جو ہیں وہ فلیور محسوس کرتے رہتے ہیں. اور جب رب کائنات کی طرف سے یہ بات کہی جائے تو کیا عظیم بات ہوگی کہ میرے بندوں میں تو داخل ہو جا اور میری جنتوں کا حقدار بن جا. اللہ اکبر. اور یہ جو میرے بندوں میں ہے نا یہ لفظ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کی تفسیر میں اولیاء نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں سب سے بڑا تعارف جو پیش کیا گیا، سب سے بڑا تعارف، اور جو ہمارے روزمرہ کی عبادات میں اور ایمان میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے اس میں اس کو حصہ دے دیا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اقبال نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا. ایک موقع پر کہا کہ عبد ہونا اور چیز ہے اور عبدہ ہونا اور چیز ہے. جیسے ہی اس کے ساتھ شامل ہوا
تو وہ اب جو ہے وہ دنیا کے بے شمار آقاؤں سے اور سرداروں سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہو کی اس ضمیر کی بنیاد پر، اس پریپوزیشن کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑ جائے تو پھر تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اس کے نصیب کا حصہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جو اس کا بندہ ہے واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور جنتوں کا سب کا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو یہ نا کہ وہ میرا اللہ ہے، اللہ یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اللہ اکبر، تو بات بدل جاتی ہے۔ اور بات مجھے جی بالکل انیق بھائی، مجھے ایک دفعہ ایک اللہ والے نے کہا کہ کوئی چھوٹا یہ کہے کہ فلاں بڑا جو ہے میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو یہ تو ہزاروں چھوٹے کہتے ہی رہتے ہیں میرا فلاں کے راستہ ایک تعلق ہے، رابطہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑا کہے کہ فلاں کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اصل بات تو تب ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ صدا آئے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، تو پھر بات بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سیکھیں ہم۔ اب یہ نفس مطمئنہ پر آپ نے بات فرمائی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا، اللہ اکبر، مجسم رضا بن جانا اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے نفس مطمئنہ سے پہلے قرآن کریم دو لفظ آتے ہیں قرآن کریم میں، ایک نفس امارہ اور ایک نفس لوامہ۔ ذرا ان کو بھی کھول دیجئے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کیا ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ درمیان میں آ گیا، اب اس کے بعد جو نفس راضیہ ہے اور نفس مرضیہ، یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو بھی آپ کھول دیجئے کہ یہ طرفین، یعنی دونوں اللہ اور بندہ دونوں ایک دوسرے سے راضی، تو یہ مقام، نفس کا یہ مقام، یہ کب آتا ہے، اس کی سے کیا مراد ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ لیکن پہلے یہ کہ نفس امارہ پھر نفس لوامہ، ارشاد۔ انیق بھائی، جیسے آپ نے ذکر کیا، قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی ایک مختلف کیفیات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب انسان بنایا تو ہمارے اندر فطرت کے اعتبار سے بھی، ہماری تخلیق کے اندر یہ دونوں قسم کے جو مرکز ہیں یہ بنائے گئے، اور ان دونوں کیفیتوں کو ہمارے جسم و جان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ شیطان کو ہمارے خون کے اندر شامل کر کے اسے یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا، مختلف طریقوں سے بہکائے گا، مختلف لالچوں کے ذریعے سے اور مختلف جھوٹ اور فریب کے ذریعے سے وہ ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب بھی کسی دل میں کوئی ایسا خیال آئے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو، تو ایک مومن انسان جس کے پاس یقیناً علم ہونا چاہیے، اگر وہ واقعی اپنے اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا علم لازماً ہونا چاہیے۔ تو فوراً وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو میرے اندر رغبت پیدا کی جا رہی ہے، مجھے کسی کام پر آمادہ کیا جا رہا ہے، یہ کام تو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو فوراً جان لیتا ہے کہ یہ شیطان مردود کا کام ہے، یہ مجھے برے کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں موجود رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کی اس مجلس میں کئی بار بیان ہوا، خود آپ نے بھی اس کا ذکر بارہا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جیسے ہی کوئی زمین پر انسان پیدا کیا جاتا ہے تو ایک شیطان بھی اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان ہر لمحے اسے بہکاتا رہتا ہے۔ جس شیطان نے ہمارے اماں ابا کو نہیں چھوڑا اور جناب آدم اور ان کی شریک حیات کو نہیں چھوڑا، اور انہیں یہ کہتا رہا کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، کہیں آپ کو مستقل
اور دوامی زندگی نہ مل جائے، کہیں آپ یہ نہ ہو جائیں، تو وہ شیطان کیا ہمیں چھوڑے گا؟ اس لیے وہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی نیک آدمی کے دل میں اور کسی بھی مسلمان کے دل میں برے خیال کا آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن وہ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا اور اس سے فیضیاب ہونے والا شخص فوراً شیطان کی اس بات کو جانچ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفس امارہ جو ہے یہ اس کا حکم ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، اور اس سے بھی ہم گزرتے رہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے ہم اس کا حصہ ہیں کہ مجھے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، مجھے پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہے تو برا کام، لیکن دل کی رغبت اور چاہت اس قدر غالب آ گئی کہ وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی میں نے وہ کر لیا، میں وہ کر گزرا، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو گیا، کوئی گناہ کی بات ہو گئی، اور یقیناً وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرا احساس پیدا کرتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ دوسرا خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جیسے ہی میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غلط تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہوں، اور اس ملامت کے نتیجے میں اپنے اللہ کو پکارنے لگتا ہوں کہ اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے اس غلطی پر معاف کر دے، اے اللہ میں کمزور انسان ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کر گزرا، لیکن تو معاف کرنے والی ہستی ہے، مجھے اس غلط کام پر درگزر فرما اور مجھے معاف فرما دے۔ یہ جو لوامہ والی کیفیت ہے، ملامت کرنے والی کیفیت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جسے یہ میسر آ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچے گرتے ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے، سفر اگر جاری ہے تو بالآخر اس منزل محبت تک انسان پہنچ ہی جائے گا، اس منزل رضا تک انسان پہنچ ہی جائے گا۔ شیطان اس موقع پر ایک اور وار کرتا ہے، شیطان یہ وار کرتا ہے، او ہو تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب تو تیرا بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اتنی نمازیں زندگی بھر نہیں پڑھی، اتنے سال گزر گئے، کیسے قضا ادا کرو گے؟ روزے نہیں رکھے، کیسے معاف ہو جاؤ گے؟ بدکاری کر دی، کیسے معاف کیا جائے گا تم سے؟ تو یہ شیطان ایک حملہ کرتا ہے انسان کے دل میں، وہ مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اس کی معافی کے بارے میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اب تو معافی نہیں ملنے والی، اور پھر وہ انسان غلط راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس لوامہ ملامت کرتے کرتے خاموش ہو جاتا ہے۔ بس جیسی ہی نفس لوامہ خاموش ہوا، اس آدمی کی ہلاکت جو ہے وہ مکمل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دوسری بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اگر غلطی ہو ہی گئی ہے اور تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ ابھی روشنی باقی ہے، ابھی بچنے کا راستہ موجود ہے۔ تم ملامت کرنے والے دل کی بات سنو اور آئندہ اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور جب بھی کوئی شخص اپنے ضمیر کی بات کو سننے کی عادت بنا لے تو ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھر نفس امارہ اس کے قریب نہیں آ سکتا، پھر شیطان بھی اس کے قریب آتے ہوئے ہچکچاتا ہے کہ یہ بندہ تو میری بات سنے گا ہی نہیں، چلو کسی اور کو شکار کرتے ہیں اور کسی اور پر اپنا حربہ آزماتے ہیں۔ یہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب، پسندیدہ، اس کا دوست، اس کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر اس کی محبت ہی اس سے قدم اٹھواتی ہے، اس کے ہاتھ بڑھاتی ہے، اس کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں خیال بھی جب آ جائے تو وہ خیال بھی اللہ کی چاہتوں والا خیال آتا ہے۔ اور ہم نے ایسے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہے۔ محض تحدیث نعمت کے طور پر انیق بھائی آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسے بندوں کو، اور آپ نے بھی یقیناً ایسے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں چلے گئے، ہاتھ پاؤں ہل نہیں سکتے، لیکن ان کی زبان پر یہ کلمہ اکثر جاری رہتا ہے، رضیت باللہ ربًا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد رسولاً، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دیناً، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، کہ میں نے جو زندگی بسر کی
میں نے اس حال میں اور اس ایمان کی کیفیت میں بسر کی ہے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب کوئی شخص اس منزل پہ پہنچتا ہے تو جیسے ہم نے قرآن و حدیث میں یہ پڑھا، آپ علیہ السلام کی روایات میں پڑھا کہ جو بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اسے تنہا نہیں چھوڑتا، پھر وہ مرضیہ والی کیفیت اس پر طاری کر دیتا ہے اور وہ پیغام اس تک پہنچ جاتا ہے کہ اچھا تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کو عطا کی کہ جنہوں نے دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا اور زندگی بھر آپ کی اطاعت میں وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ آپ نے تمام جو نفوس ہیں ان کا ذکر فرما دیا، نفس امارہ کا، نفس لوامہ کا، نفس مطمئنہ کا، نفس راضیہ کا، نفس مرضیہ کا بھی، اس کی طرف بھی آپ نے اسے بھی اس کو ایک ہلکا سے اشارہ دیتے ہوئے آپ آگے آ گئے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی دو آیات ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پر آپ تفصیلی گفتگو فرمائیے کہ فادخلی فی عبادی۔ اب وہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ضروری نہیں، جیسے عبدہو کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات جو اقبال نے فرمائی تھی کہ عبد میں اور عبدہو میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے مجھے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ یہ کہے، بلکہ اللہ یہ فرمائے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد۔ انیک بھائی، مجھے ایک بزرگ نے سمجھایا کہ جب بھی کوئی شخص عبد کے معنی کو سمجھتا ہے ٹھیک تو پھر وہ اس تاریخ کو بھی پڑھے اور اس وقت کے حالات کو بھی پڑھے، جی، اور پھر ایک تمثیل کے طور پر، مختصر انداز میں تمثیل کے طور پر، ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس غلام سے پوچھا کہ تم کیا کام کرو گے؟ غلام نے کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، بس آپ جو مجھے کہیں گے مجھے تو وہی کرنا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ غلام ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ میری کیا مجال کہ میں اپنی پسند بتاؤں، آپ میرے آقا ہیں، میری ہر چیز کی آپ مالک ہیں، بس جو آپ ہمارے لیے پسند کریں گے ہمیں بھی وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی کرنا ہے۔ پھر آخر وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ ہاں بھی غلام، میں نے تمہیں خرید تو لیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اور وہ غلام اس کیفیت میں کہتا ہے کہ غلام کا کیا نام ہوگا، غلام کا بس وہی نام ہے جس نام سے اس کا آقا اسے پکارے۔ یہ وہ مراحل ہیں جو حقیقت میں ایک چھوٹی سی تمثیل کے طور پر بھی ہیں، اور حقیقت میں بھی بعض مقامات پر ہمیں یہ منظر سنائی دیتا ہے یا ہم نے پڑھا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو پھر اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سوری کر بھی رہی ہے، بڑھ بھی رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ نہیں رہا، اپنا تعلق نہیں بتا رہا، بلکہ خود کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، یہ وہی مقام تو ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے یہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی تمام پسند اور ناپسند اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے اندر آ جاتی ہے، تو تب کہیں جا کر وہ اپنے آپ کو عبد کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بعض اوقات انیق بھائی اس میں ہم ایک الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں، میں تو اس کا عبد نہیں بن پایا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کا بڑا فضل اور اس کا بڑا پن ہے کہ جس نے ذرا سا بھی اس کی طرف رخ کیا اور پھر چند قدم بھی چلنے کا ارادہ کر لیا تو اسے اس صف میں تو شامل کر دیتا ہے، البتہ اسے راستہ بتاتا رہتا ہے کہ اگلے مرحلے میں، اگلے درجے میں پہنچنا ہے تو اب تمہیں یہ بھی کرنا ہے۔ اس کا ایک اور بھی تصور ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ میں نے جب بھی اس آیت کو پڑھا اور جب آپ نے اس کو پیش کیا تو اس پر مزید غور کرنے کا موقع ملا۔ حقیقت میں تو اس کا تعلق اس وقت بھی ہے کہ جب وہ قبر میں اتارا جائے گا اور اس کی روح قبض کی جائے گی، اس وقت بھی ہے جب وہ حشر کے میدان میں جنتوں میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے گا اور فرشتے اسے، لیکن یہ تو ہمیں آیت دنیا میں سکھائی گئی ہے، تو دنیا میں سکھانے کا بھی تو ایک معنی ہونا چاہیے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہوگا اور کہا جائے گا کہ فادخلی فی عبادی
تو سابقہ روایت کو اور سابقہ آیت کے معنی کو سمجھتے ہوئے جنت تو ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری منزل ہے، ہماری خواہش اور چاہت ہے، اور دنیا میں اس کا بندہ بننے کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل ایک پکار لگ رہی ہے، مسلسل ایک آواز دی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اور حقیقت میں قبر میں اترنے سے پہلے اسی شخص کو یہ مقام ملے گا جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس کا بندہ بنانے کی کوشش کی، سبحان اللہ، اور وہ اس کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا، اور اس کے چاہنے والوں کی صف میں وہ شامل ہونے کے لیے تڑپتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی یہ آواز ہمیں صدا لگا رہی ہے کہ اے انسان میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے گا تو پھر تمہارا کام کیا ہوگا کہ میں نے جو کہا اس پر تو راضی ہو جا، اور جب تو نے یہ عمل پورا کر دیا، یہ کام پورا کر دیا، تو پھر میری طرف سے یہ انعام تجھے ملے گا کہ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے بے شمار اصحاب کی ہم نے باقاعدہ ان کی سیرتوں میں یہ جملہ پڑھا، ایک شخص میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے آخری لمحے پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے فزت برب الکعبہ، اللہ اکبر، اللہ، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو حقیقت میں یہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب اس کی پہلے والی زندگی جو ہے وہ واقعی ایمان اور باشعور ایمان والی کیفیت یہ فزت ورب الکعبہ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ضربت لگ رہی ہے، وہ تو نفس مطمئنہ کی معراج ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیے، ہمیں جب بھی مثال کے لیے کسی ہستی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ مثال ہی ہونی چاہیے، وہ مثال ہی ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے رسول مثال ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو رسول کی امتیوں میں بھی جو مثال ہیں ہمیں انہی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جاوید نامہ میں لکھا ہے، اور وہ ہمیں یقیناً رہنمائی عطا کرتا ہے کہ تم نے سیدنا علی علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں جو کی روٹی تو کھانا سیکھ لی، لیکن ان کی طرح جرت اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا بھی کب سیکھو گے؟ وہ جو مقام ہے نا، جو کی روٹی کھانے سے تو چلیں، ایک اشارہ مل گیا کہ ہم نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور ہم بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ تو نقطۂ آغاز ہے، اس کے بعد تو اپنی جان، اپنا مال، اپنے سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس شان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کوئی وہاں پہنچتا ہے تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دنیا میں ہی یہ صدا لگانے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے فزت برب الکعبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ 2 منٹس 2 ڈوز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں مزید آپ نے فرمائی ہیں بہت ساری، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوال کی شکل میں یہ رکھتا ہوں۔ جیسے آپ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ نفس مطمئنہ، یہ تو انبیاء، اولیاء کا درجہ، روحانی کمالات جن کے پاس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آدمی کا انتقال ہو رہا ہو تو اس وقت فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہیں گے، یا یوم محشر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا میں جب انسان نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس مقام پر، اس مرتبے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، یا فائز ہونا چاہتا ہے اس مرتبے پر، اور اس راستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، تو تقدیر الہی کو مان لینا، الحمدللہ علی کل حال، یہ کتنی معاونت کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ارشاد۔ بہت معاونت کرتے ہیں، بہت زیادہ معاونت کرتے ہیں، بس بات ہماری غلط فہمیوں کی اور کچھ لوگوں کی الجھنیں جو ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہیں ان کی ہے۔ اقبال پھر یاد آتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی سمجھ عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے اولیاء کو عطا کی، اور وہ بھی ان کے اولیاء میں سے ہی درجہ وہی جانتا ہے، ہم اس کی نہ وضاحت کر سکتے ہیں نہ متعین کر سکتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو غلط سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں تقدیریں ہیں، اور تم ان میں سے کوئی ایک اپنے ذہن میں اور اپنے خیال میں پیدا کر کے الزام اس پر لگا دیتے ہو، حالانکہ اس نے تو کئی صورتیں بتا رکھی تھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو جو شخص اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے اور پھر وہ الزام لگا دے تقدیر پر کہ جناب یہ تو ہمارے حصے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا تو ہم کیا کریں، تو پھر یہ الزام بازی در حقیقت اس کی اپنی غلطی اور غلط فہمی ہے۔ پہلے غلط فہمی پھر غلطی۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے بے شمار موقع عطا کیے کہ وہ واقعی اس کے بندوں میں شامل ہو سکتا تھا اور اس کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ انیق بھائی، میں آپ کی اجازت سے اور اس تھوڑے سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بڑی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر میں موجود اس جنت میں داخل ہونے سے اس کا آغاز کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جو اپنی ماں کی خدمت نہ کرے، عزت نہ کرے، اس کا خیال نہ رکھے اور امید رکھے کہ میرا رب مجھے جنتوں میں داخل کر دے گا، دنیا میں تو جنت میں داخل نہیں ہوا اور آخرت میں جنت کا جو ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہے۔ جس رضا کی آج کی آیت ہمیں بتا رہی ہیں کہ راضیتاً مرضیہ، کیا اس کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم نے نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بھئی جنت تو ہمارے گھر میں موجود ہے، یہاں سے قدم چلانا شروع کر دو نا، آگے بڑھو اور اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد راستہ خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے گھر سے آغاز نہیں کرتا، اپنی جان سے آغاز نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی جنتوں کا حقدار نہیں بنے گا، شیطان اسے کسی اور راستے پر لے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنے رویوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ عمل، کردار اور رویے، یہ آپ نے 3 الفاظ استعمال کیے۔ یہ عمل، کردار اور رویے مجھے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں لے جاتے تو نہ میرا عمل اچھا ہے، نہ میرا کردار اچھا ہے، نہ میرے رویے اچھے ہیں۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ تقدیر کی بات آپ فرما رہے تھے اور اقبال کو آپ نے بڑا کوٹ کیا۔ اقبال کے ہم بھی عاشق ہیں، بس ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں اقبال سے۔ تقدیر کے حوالے سے اقبال کے شعر پہ بلکہ ختم کرتے ہیں یہ پروگرام آج کا، کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بس اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دیا جائے، اپنے رب پر بلا شک و شبہ ایمان لایا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں رول ماڈل۔ جب یہ چیزیں پھر اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نمازیں، میری عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہیں، تو پھر نفس مطمئنہ کا حصول کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، بہت سی باتیں آپ سے سیکھیں، مزید گفتگو ہو سکتی ہے، اتنی بڑی بڑی آیات ہیں یہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے مزید سیکھیں گے۔ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں گردنوں کے چھڑانے کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ بلد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کیا کیجئے کہ کراچی میں کوئی ہمارا مہمان موجود نہیں، تو یہ ذمہ داری، یہ فریضہ،
میں ادا کر رہا ہوں۔ آج کے ونر ہے محمد بلال رفیق صاحب لاہور سے۔ محمد بلال رفیق صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے ایڈریس پر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس شخص کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔